إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبة إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبات جمعہ میں روز قیامت میزان کے نصب کیے جانے کے بارے میں عاجزانہ گفتگو کرنے کی اللہ کی توفیق سے حقیر سی کوشش کی گئی. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی میزان کے حوالے سے کچھ مزید اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے فائدے کے لیے کچھ بات کرنے کا ارادہ لے کے آیا. اللہ اس کہی جانے والی بات کو کہنے اور سننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کا سبب بنا. اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں پہلی بات کچھ اعمال کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میزان میں ان کے تولے جانے کا اور ان کے میزان میں بہت زیادہ بھاری ہونے کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا.
آئیے ایسی ہی کچھ باتیں اپنے اپنے فائدہ کے لیے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ ان باتوں میں سے پہلی بات اس کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا، اور امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ اپنی عظیم کتاب کا اختتام فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک لفظ پر کہنے والا اور سننے والے غور فرمائیں۔ دو جملے رحمان کو نہایت پیارے ہیں۔ دو جملے رحمان کو، کن کو؟ زور سے بولیے، اللہ اکبر، قربان ہو جائیں ان پر۔ کیا فرمایا؟ رحمان کو، جو رب کی رحمت لینا چاہے وہ رحمان کے نہایت پیارے جملوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنے۔ دو جملے رحمان کو نہایت پیارے ہیں اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر نہایت آسان ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ اور ثقیلتان فی المیزان، روز قیامت جو ترازو نصب کیا جائے گا اس میں نہایت بھاری۔ میرے ساتھ غور فرمائیے، بات طویل ہے، مختصر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عام طریقہ یہ ہے، اگر کسی چیز کی خوبی بیان کرنا مقصود ہو، پہلے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، پھر بعد میں خوبیاں کرتے ہیں۔ یہ کپڑا بہت عمدہ ہے، دھونے سے خراب، اس کی خوبیاں بعد میں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بدل دی۔ بات یہاں تک واضح، کیوں بدلی؟ ان دو جملوں کے پہلے 3 فوائد بیان کیے۔ رحمان کو نہایت پیارے، زبان پر بہت ہلکے، روز قیامت میزان میں بہت بھاری۔ 3 خوبیاں بیان کی، سودا ابھی بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ خوبیاں پہلے بیان کی تاکہ سودا کو لینے کی یہ توجہ، شوق بڑھ جائے۔ کامیاب پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے، سیٹھ صاحب آپ کے یہ پلاٹ منتخب کیا ہے، کارنر پلاٹ ہے، اونچی جگہ ہے، ڈبل روڈ کے اوپر ہے، پارک کے سامنے ہے۔ پلاٹ کی نمبر نہیں بتلاتا تاکہ خریدار اچھی طرح جب پلاٹ کا نمبر بولا جائے تو اس کو اچک لے۔ اب اس کے بعد ان 2 کلمات کا، ان 2 جملوں کا ذکر کیا، کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 جملے اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو نہایت محبوب ہے، اور حبیبتان کے
محدثین نے دو معانی بیان کیے، دونوں ہی بڑے شاندار۔ ایک معنی کہ یہ دونوں جملے رحمان کو نہایت پیارے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام مسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ دو جملے اللہ کو نہایت پیارے ہیں۔ دوسرا معنی کہ ان کے کہنے والا اللہ کو نہایت پیارا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر کیا ملتا ہے؟ جب وہ دعا کرے، اللہ کی طرف سے پیش کی، اس بات کی ضمانت ہے جو مانگے گا دوں گا، جس سے پناہ مانگے اس سے پناہ۔ سنیے اور اللہ کی توفیق سے لے کے جائیے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت زیادہ کیا ہوگا؟ ان کے کہنے سے کہنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا، جس سے پناہ مانگے گا اس سے پناہ دی جائے گا۔ اور کہنے میں آسان ہے، یہ مشکل نہایت آسان ہے۔ اور ہمارے موضوع کی بات ثقیلتان فی المیزان، روز قیامت میزان میں نہایت بھاری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، امام مسلم نے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ دوسری بات، الحمدللہ، یا اللہ نصیب کر دے، یا اللہ نصیب کر دے، یا اللہ نصیب۔ اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا۔ حضرات و خواتین، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا میزان بھرا جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور میزان بھرنے کے لیے نسخہ کتنا آسان ہے۔ وہ کر رہے ہیں الحمدللہ 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 کہتے جائیں تو کیا وہ خراب ہو جائے؟ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، الحمدللہ پکارتے جائیں، کیا گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے؟ کچن میں ہنڈیا پک رہی ہے، اگر بیٹی الحمدللہ الحمدللہ کہتی جائے تو کیا ہنڈیا خراب ہو جائے؟ اور اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میزان نہیں، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سارے کا سارا سبحان اللہ والحمدللہ کہنے کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ کیا شان ہے سبحان اللہ والحمدللہ کی۔ میزان میں بہت زیادہ وزن والی ایک اور بات، حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے
اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا میزان میں جو چیزیں سب سے بھاری ہیں ان میں سے سب سے بھاری چیز، میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہیں۔ دیکھیے ہمارا دین اللہ کی تسبیح و تحمید اس کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا اخلاق اس کی شان بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھے اخلاق مستقل کتابیں ہیں۔ مختصر سی اچھے اخلاق کے بارے میں بات، کچھ لوگ گلی محلے میں دوستوں کی محفل میں سراپا اخلاق، ماں باپ کے ساتھ بدتمیز، بیوی بچوں کے ساتھ انتہائی کرخت، یہ عجب اخلاق ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، اللہ غلطی سے بچائے، میرے اور آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار میرے والدین۔ جو شخص ماں باپ کا یہ بدتمیز ہے، اچھے اخلاق سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ماں باپ اور ماں باپ کے رشتہ دار، خالائیں، پھوپھیاں، چچے، ماموں، تائے، ننیال اور ددیال، یہ اخلاق کے انتہائی زیادہ حقدار۔ اور اس کے بعد جو میں سمجھا ہوں، میرے اور آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہمارا کنبہ، بیوی بچے۔ کتنے لوگ اپنے خیال میں بڑے دانشور کہتے گھر میں دبا کے رکھنا چاہیے، حیا کر، تیری اماں بھی کسی کی بیوی ہے، تیری بیٹیاں بھی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا پسند کرتا؟ جو چیز اپنی بیٹیوں کے بارے میں پسند کرتا ہے، جو تیرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، انہیں بھی ویسے ہی پسند کر۔ اور یہ میری بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم تمام میں سے سب سے اعلیٰ۔ عجب اخلاق ہے۔ گھر میں داخل ہو، بدتمیزی کا آغاز کر دے، تیوڑی پیشانی سے جائی نہیں، اور زبان نہ سننے اور نہ نقل کرنے کے قابل۔ معاذ اللہ، اس بندے کا اخلاق سے کیا تعلق؟ تیسری بات جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان میں تولے جانے کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے
ایک گھوڑے کو اپنے پاس رکھا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْسَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس گھوڑے کا سیر ہونا، اچھی طرح پانی پینا، اور کیا اس گھوڑے کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی اور اس کا پیشاب، یہ سب چیزیں روز قیامت اس کے میزان میں موجود۔ کتنی شان ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیاری۔ میزان میں تولے جانے والی باتوں میں سب سے عظیم بات حضرات ائمہ عبد بن حمید، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے، 6 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی روز قیامت ساری مخلوق کے سامنے ایک بندے کو نکال کے رکھے، اس بندے کے اعمال کے، اس بندے کے امتحان کے لیے اس کے نامہ اعمال ان کو تولا جائے گا، 99 ایک کم 100 اس کے اعمال کے دفاتر لائے جائیں گے۔ ان تمام دفاتر میں اس کے گناہ ہوں گے، اور وہ دفاتر، وہ کاپیاں، وہ رجسٹر نگاہ جہاں تک دیکھے گی اتنے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اللہ تعالی اس بندے سے پوچھیں گے أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، ان بد اعمالیوں میں سے تو کسی کا انکار کرتا ہے؟ الظلمك قطبتی الحافظون، کیا نگہبانی کرنے والے میرے لکھنے والوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ بندہ عرض کرے گا لا یا رب، نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے افلک عذر، کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا لا یا رب، میرا کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ہے۔ ان لک عندنا حسنہ، یقیناً تیرے لیے ہمارے ہاں ایک نیکی ہے۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ فَتُخْرَجْ لَهُ بِطَاقَةٌ صَغِيرَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ ایک پرچی لائی جائے گی، اس میں یہ ہوگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احضر وزنک، اپنے اعمال کے تولے جانے کے لیے حاضر ہو جا، خود دیکھ۔
وہ بندہ عرض کرے گا ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، ان رجسٹروں کے ساتھ، ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمْ، یقیناً تجھ پر ظلم نہ کیا جائے۔ وہ سارے رجسٹر میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجسٹروں والا پلڑا اٹھ جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا، اور ایک پرچی والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا۔ وَلَا يُسْقَلْ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی سے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جب کہ دل سے ہو، اس کی شان و عظمت اس میزان میں کس قدر بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاروں قسم کی باتیں اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے والوں کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چار ایسی باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی جن کے میزان میں جو روز قیامت نصب کیا جائے گا، خصوصی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوسری بات اخلاق حسنہ، تیسری بات اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے کا اور اسی طرح دیگر چیزوں کا تیار کرنا، اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعلان۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہنے اور سننے والوں کو یہ چاروں چیزیں اور دیگر اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت عالم میں ایک بہت بڑے عذاب کا چرچا ہے، کرونا وائرس۔ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ التجا ہے امت پہ رحم فرمائے۔ یہ عذاب جو آ چکا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اس عذاب کو دور کر دے۔ جو اس عذاب میں مبتلا ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے شفا دے دے، جو عذاب کی زد میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کو محفوظ فرما لے۔ اس بارے میں دکھ کے ساتھ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اپنے وقت کی پاسداری کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات کا خلاصہ سن لیجیے اور اسی پہ انشاءاللہ بات کو ختم کروں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں
کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط کا موقع دینا یہ ہر تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اور یہ بات نوٹ فرمائی جائے، جب یہ بات ذکر کی جائے تو معنی یہ نہیں کہ مرد معصوم ہیں اور مجرم عورتیں ہیں، نہیں۔ میرے سامنے بڑے بڑے پڑھے